أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کی ترتیب میں تاخیر کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے، اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو لوگ کافر ہیں۔ وہ ایک سال حلال کرتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرمت والا قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنتی کی موافقت اور ترتیب جو ہے وہ مکمل ہو جائے جو اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ بس وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کے برے اعمال بڑے مزین کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر گوشے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بلکہ اسلام ایک نور ہے، روشنی ہے اور راہ ہدایت ہے جس میں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لایا جاتا ہے۔ کفر کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، بدعات اور ضلالت کے اندھیرے ہیں، خرافات اور زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کے اندھیرے ہیں۔ اسلام ان تمام تاریکیوں سے نکال کر انسان کو روشنی کے میناروں کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام کی ہدایت سے رہنمائی لے لیتے ہیں، اور بدقسمت ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قدر خوبصورت دین جو واضح ہے، لیلھا کا نہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح جو ہے وہ روشن ہیں، ایسا ہونے کے باوجود پھر بھی اس کی ہدایت سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی اور بد نصیبی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اسلام جن تاریکیوں کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے اور دور کیا ہے، ان میں سے ایک تاریکی کسی چیز کے اندر نحوست کو جاننا ہے۔ کسی چیز کے اندر نحوست کو جاننا یہ زمانہ جاہلیت، ہندوانہ، کافرانہ نظام کے رسوم و رواج کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، حالانکہ خیر اور شر کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسان کے نفع اور نقصان کی مالک۔ لیکن نحوست کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی اللہ کے سوا ایسی چیز کو، کسی بھی چیز کو یہ اختیار اور اقتدار دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سے علاوہ یہ چیز بھی مجھے نقصان جو ہے وہ پہنچاتی ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی شے کائنات میں کسی کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ عقیدہ شرک ہے، یہ عقیدہ شرک ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ وہم اور یہ توہم اور یہ غلط اعتقاد موجود تھا، اور آج کے مسلمانوں میں بھی یہ اعتقاد جو ہے اسی طرح جو ہے وہ تقریباً موجود ہے۔ وہی کیفیت ہے، وہی حالات ہے تقریباً۔ ان میں سے جن چیزوں کو منحوس جانا جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے وقت کو برا جاننا، جیسے ہم کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا، وقت جو ہے وہ برا آ گیا۔ اور بالخصوص یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ہم سفر کا مہینہ کہتے ہیں، محرم کے بعد سفر، یہ سفر کا مہینہ جو ہے اسے زمانہ جاہلیت
میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس میں خیر کا کام نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی اس کو اسی طرح منحوس سمجھتا ہے اور اس کے اندر خیر کے کام کرنے سے دور رہتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کے ہوں یا دوسرے عرب کے مشرکین ہوں، ان کے ہاں دو غلط نظریے پائے جاتے تھے اس مہینے کے بارے میں۔ ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں کیا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ مہینوں کی گنتی میں ترتیب میں ان کو آگے پیچھے کر دیتے، محرم کو سفر کا مہینہ بنا دیتے اور سفر کو محرم کا مہینہ بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنا، فتنہ فساد برپا کرنا دوسرے مہینوں کی مناسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ تو مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لہٰذا محرم کے مہینے میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی ان کو جنگ کی نوبت آ جاتی تو محرم کا نام وہ سفر رکھ دیتے، کہتے یہ سفر کا مہینہ، اور جنگ جاری کر لیتے، اور اگلے مہینے کو سفر کو محرم کا مہینہ بنا دیتے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے۔ یعنی جس مہینے میں فتنہ اور فساد ڈالنا ہوتا اس مہینے کو وہ سفر کا قرار دے دیتے، اور اگلے مہینے کو محرم کا مہینہ قرار دے کے کہتے ہم نے اللہ کی حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ توبہ میں ذکر کیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینے کو ترتیب اس کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک وقت کو خاص کر دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی جگہ کو چینج کر کے دوسرے مہینے کو حرمت والا بنانا، یہ صریح اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لانا ہے اور اپنی منمانی کرنا کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ کسی مہینہ کو حرمت والا قرار دے سکتا ہے تو ہم بھی کسی مہینے کو حرمت والا قرار دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صریح کفر کہ سفر کو مہینہ بنا دینا، سفر کو محرم کا مہینہ بنا دینا اور محرم کو سفر کا مہینہ بنا دینا، یہ کفر ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ وہ قرار دیتے ہیں۔ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ سفر کے مہینے کو وہ بھی منحوس جانتے تھے، اس میں خیر کا کام نہیں کرتے تھے۔ سفر کا لفظ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے سافر المکان، مکان جو ہے وہ خالی ہو گیا، یعنی وہ محرم کے مہینے میں جنگ جدال میں مشغول ہو جاتے اور اس کو سفر قرار دیتے، اور سفر کے مہینے میں سفر کے لیے باہر نکل جاتے اور ان کے گھر ان کے وجود سے خالی ہو جاتے، اس وجہ سے اس کو سفر کہا گیا، خالی ہو جانا۔ جب جگہ خالی ہو جائے تو اس کو سفر کہہ دیتے، تو کہا اس سے یہ ماخوذ ہے کہ وہ سفر سے اسفار کے لیے سفر کے مہینے میں جب وہ نکل جائے گا تو اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی آپ دیکھیں، اس مہینے میں آپ کو شادیاں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کا علاقہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ زیادہ مسلمان جو ہے وہ سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بدعقیدگی اس کی انتہا یہاں تک ہے، اس مہینے میں آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ شادی کرتا ہوا نظر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے، وہ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ بد ہے اور غلط عقیدہ ہے، اور وہ شرک ہے کہ اس مہینے کو منحوس جاننا، اس میں شادی نہ کرنا۔ بلکہ یہ بھی نظریہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اگر نئے شادی ہو چکی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے، انہیں قریب جانا جو ہے وہ منع ہے، سفر کے مہینے میں ایسا کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ اس کے لیے وہ خاص طور پہ جو ہے اس مہینے کے بعض ایام میں ایک مخصوص قسم کا دم بھی کرتے ہیں کہ سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے یہ دم کیا جائے تو انسان بچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بدعقیدگی موجود ہے کہ سال بھر میں تقریباً 10,80,000 کے قریب بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کی بدعقیدگی کا خیال ذرا ملاحظہ کیجئے، مسلمان لوگوں کی کس قدر جو ہے جاہلانہ رسوم و رواج اور توہمات ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ کہتے ہیں سال بھر میں 10,80,000 کے قریب جو ہے بلائیں اترتی، مصیبتیں اترتی، اور صرف سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں جو ہے اترتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔
یہ یہودیوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے میں 9,80,000 20,000 بلائیں جو ہے وہ تقریباً صرف اسی مہینے میں نازل ہوتی، اور اس کے لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں جو ہے یا کسی موقع پر جو ہے چنے ابال کر جو ہے وہ تقسیم کریں، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس نحوست سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ یہ دال روٹی بنا کر تقسیم کرنا، یہ چنے بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرنا، صرف دال بنانی ہے، نان اور دال بنا کر جو ہے وہ تقسیم کریں، آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی مسائل ہیں اس طرح کے وہ سارے ختم ہو جائیں۔ یہ شریعت نے نہیں بتلایا، شریعت نے قطعا نہیں بتلایا، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا نظریہ ہے۔ پہلے خام خواہی ایک چیز کو جو ہے وہ نحوست والا قرار دیتے ہیں، اور جب اس کو منحوس بنا دیا تو اس کو دور کرنے کے لیے غیر شرعی اعمال کو جو ہے وہ رواج دیتے۔ آپ کے گھر میں سایہ ہے، آپ نے صرف دال بنانی، گوشت نہیں بنانا، دال بنانی ہے، اور دال بنا کر جو ہے وہ محلے میں دیگ پکا کر جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم دینی۔ یہ نظریہ اور یہ علاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ منحوس بھی ہے۔ اس مہینے کے اینڈ پہ محفلیں بھی منعقد کرنی چاہیے اور حلوے بنانے چاہیے، اور وہ بھی بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرنے چاہیے۔ یہ بھی نظریہ جو ہے وہ لوگ موجود ہے، معلوم نہیں اس کی کیا منطق ہے اور اس کا کیا جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ یہ بدعقیدگی آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ من ذالک یہ منحوس ہے، اس میں شادی اور خیر کا کام جو ہے وہ کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہی بتلائیے، خیر کا کام روٹی کھانا نہیں، خیر کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو شادی کرنے کو منحوس جانتے ہیں اس مہینے میں روٹی نہیں کھاتے؟ کاروبار کرنے کے لیے گھر سے باہر جو ہے وہ نہیں جاتے؟ عجیب تماشا ہے، جو فائدے کا کام ہے وہ خاموشی سے کر لیتے ہیں، اور جو خام خواہی لوگوں نے بس معروف کر دیا ہے اس کے پیچھے چل کر جو ہے وہ توہمات کا شکار ہیں۔ مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانا ہے کہ نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی نہیں بلکہ اور بھی کوئی ذات، اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آئیے ذرا اس بات کا جائزہ لیجئے کہ شریعت اس عقیدے کو اختیار کرنے والے بندے کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا نظریہ اختیار کرنے والا انسان، اس کو کیا حکم دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات، شریعت نے اس بات کی قطعی تردید کی ہے کہ کوئی مہینہ اور کوئی وقت جو ہے وہ منحوس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدوى، لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، چھوت کی بیماری کوئی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بیماریاں جو وہ لگتی ہیں۔ ولا طیرہ، نمبر 2، کوئی چیز سے بدشگونی پکڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز سے بدشگونی مطلقاً، کسی بھی چیز سے بدشگونی اور نحوست پکڑنا جائز نہیں ہے۔ ولا طیرہ ولا حامہ، نمبر 3، الو کا گھر پہ بیٹھ جانا یا کہیں پہ آ جانا یا اڑ جانا وہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ خام خواہی لوگوں نے نظریہ بنا رکھا ہے کہ الو اڑ جائے تو یہ منحوس ہوتا ہے، وہ لاش آتی ہے، اس کی روح اس میں چلی جاتی ہے، وہ بولتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ یہ سارے توہمات ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں۔ یہ لوگوں نے منحوس بنا رکھا ہے، یہ کوئی منحوس نہیں، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی کہ اس مہینے کو منحوس جاننا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح مخالفت کرنا، آپ کے حکم کے ساتھ دشمنی اختیار کرنا ہے، اور اسلام کے عقیدے کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کا عقیدہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ گویا کہ ایسا بندہ اسلام کا اور شریعت کا جو ہے وہ انکار کرنے والا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ کسی چیز کو منحوس جاننا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے بلکہ کافروں کا نظریہ۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں بلکہ کافروں کا نظریہ ہے کہ کافر لوگ جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ منحوس جانتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو منحوس جانتے۔
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے وہ منحوس جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، مشرکین مکہ کو اگر خیر پہنچی تو کہتے ہماری وجہ سے، اور اگر کوئی پریشانی اور تکلیف آ جاتی تو کہتے مسلمانوں کی وجہ سے، یہ نبی کی وجہ سے ہے، اس نے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ ایسا کر دیا تو نحوست جو ہے وہ استغفر اللہ من ذالک پیدا ہو۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا مسلمان جو یہ نظریہ اختیار کرتا ہے، چاہے سفر میں چاہے کسی چیز میں بھی، کہ یہ چیز جو ہے وہ منحوس ہے، نہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ نقصان پہنچائے گی، ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، فرمایا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ، ہندوانہ عقیدہ ہے، زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ نمبر 3، یہ عقیدہ تو اصل میں ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو تکلیف انسان کو آتی ہے اس کا سبب اور اس کی وجہ انسان کی اپنی خود بدعمالی ہوتی ہے۔ انسان جب خود گناہ کا کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر نحوست طاری ہوتی ہے، اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اپنی بدعمالی کو چھپانے کے لیے انسان جو ہے وہ نسبت دوسری چیز کی طرف کر دیتا ہے، اپنی بدعمالی کو چھپا لیتا ہے، میں نے جرم نہیں کیا بلکہ نحوست فلاں چیز کی وجہ سے ہے، حالانکہ گناہ کا کام اور اللہ کی بغاوت کا کام جو ہے وہ انسان خود کرتا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ۔ کہ نبی آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو اگر کوئی تکلیف یا برائی پہنچتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے، آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ لوگوں جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے اپنی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اس کو کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ منسوب نہ کرو۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ روئے زمین پر فتنہ و فساد، خشکی اور تری میں پھیل گیا ہے، کس وجہ سے؟ لوگوں کے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے خشکی اور تری میں فتنہ و فساد جو ہے وہ پھیل چکا ہے، تباہی اور بربادی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی خرابی آتی ہے سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی۔ نمبر 4، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے۔ خلق اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا معاملہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ فلاں ٹائم پہ یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، آپ اس کو جو ہے وہ سفر کی طرف منسوخ کرتے ہیں، کبھی کسی بندے کی طرف منسوخ کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تمہیں تمہاری جانوں میں زمین پہ کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑا آسان ہے تاکہ تمہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہو، تاکہ تم کسی بات کے اوپر جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جو چیز چلی گئی اس کے اوپر افسوس کا اظہار نہ کرو کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ، کوئی بات نہیں، اللہ نے لکھ رکھا تھا، ایسا ہونا ہی ہونا تھا، نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کوئی چیز مل جائے تو تکبر نہ کرو کہ میں نے کمال کر دیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے فیصلہ کیا، یہ میری قسمت میں اچھی چیز اللہ نے لکھ دی ہے۔ کہا اس کے اوپر تکبر اور شیخی نہ بکھورو، یہ تو ہم نے بہت پہلے فیصلے کر دیے۔ تو لہٰذا نحوست کسی چیز کے اندر ماننا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرنا، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چیز جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں، آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے سے بچے تھے، ان کو کہا تھا وَعْلَمُ، یہ بیٹے جان لو أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔
اے بیٹے اس بات کو جان لو، پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں، تمہیں ذرہ برابر بھی کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اللہ نے وہ فائدہ تیری قسمت میں لکھ دیا۔ جب ساری کائنات مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو صبر کا مہینہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ محرم کا مہینہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کوئی مہینہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ فائدہ پہنچانے والی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر کہا وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر یہ ساری کائنات کے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم يضروا، تجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتبه اللہ علیک، مگر اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دی، فیصلہ کر دیا۔ جب ساری کائنات مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ایک وقت وہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایک سفر کا مہینہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بدھ کا یا منگل کا دن جو ہے وہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، یہ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اگر تقدیر میں فائدہ ملنا لکھا ہوا ہے، ساری کائنات مل کر روکنا چاہے نہیں روک سکتے، اور اگر تقدیر میں نقصان لکھا ہوا ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کر اسے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے۔ فرمایا یہ ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ میں نے فیصلے کیے ہیں، ان کے آگے کوئی بند باندھنے والی ذات دنیا میں موجود نہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، میرے فیصلے اور میرے قول جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ تو یہ نظریہ کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس بات کا واضح انکار ہے کہ یا اللہ تیری تقدیر کو میں نہیں مانتا، یا اللہ تیرے فیصلوں کو میں نہیں مانتا۔ اس بندے کو ذرا جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ یہ نظریہ رکھ کے وہ کیا عمل جو ہے وہ سر انجام دے رہا۔ نمبر 5، یہ نظریہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا۔ یہ نظریہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسبنی، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آدم کے بیٹا جو ہے وہ اللہ کو گالی کیسے کیوں کر دے گا؟ کون اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کہا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ برا ہے۔ سفر کو گالی دیتا ہے، سفر برا ہے۔ یہ سفر کے مہینے میں نحوست جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یسب الدہر، زمانے کو وہ گالی دیتا اور برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، میں نے زمانہ بنایا ہے، میں نے زمانہ بنایا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں لے کے آتا ہوں، محرم اور سفر کو تو میں لے کے آتا ہوں، یہ اوقات کو تبدیلی تو میں پیدا کرتا ہوں۔ گویا کہ ان اوقات کے اندر جو ہے وہ برائی پہ کہنے والا، ان کو برا کہنے والا، ان کو برا نہیں کہتا، وہ مجھے برا کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا۔ گویا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ جو لوگ یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ سفر کا مہینہ رہنے دو، شادی نہیں کرنی، اپنے نظریے پر، اپنے ایمان کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کر۔ گویا کہ ضمنی طور پر انہوں نے بھی گالی دے دی اللہ تعالیٰ کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، اس کو تو منحوس جانا جاتا ہے، اگلے مہینے میں رکھو، یہ ذکر ہی نہ کرو، اگر کرنی ہے تو کر لو، نہیں کرنی تو خاموشی سے کسی اور دن میں رکھ لو، اس مہینے کا تذکرہ نہ کرو، تاکہ زبان سے کہیں ایسا لفظ نہ نکل جائے جو اللہ کو ناپسند ہو اور کہیں انسان اپنے ایمان سے ہاتھ جو ہے وہ نہ دھوے۔ فرمایا یہ اس مہینے کو نحوست والا جاننا، یہ زمانے کو گالی دینا۔ اور نمبر 6، آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم نے اسے شرک قرار دیا، اسے شرک قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، لوگوں بدشگونی اور نحوست پکڑنا یہ شرک ہے، بدشگونی اور نحوست پکڑنا یہ شرک ہے۔ کسی بھی چیز کو منحوس جاننا یہ شرک ہے، کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی برا نہیں، برا اس کا عمل ہے، وہ خود غلط کام کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ برا بنتا ہے، وگرنہ انسان بذات خود برا نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نفرت انسان سے نہ کرو، نفرت برائی سے کرو، نفرت انسان سے نہ کرو، انسان برا نہیں ہے، اس کا عمل برا ہے جس نے اس کو برا جو ہے وہ بنا دیا۔ اس کی برائی سے نفرت کرو، اس کو برائی سے روکو، برائی کو علیحدہ کر دو، انسان کو علیحدہ کر دو، انسان بہترین، وہ پاک اور صاف ہے، بڑا عمدہ ہے، اور اس سے محبت کرنی چاہیے، نفرت برائی سے کرنی چاہیے۔ اس لیے کہا
کوئی چیز بری نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا. جو آدمی کسی چیز کو منحوس مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے. وہی میں نے جو شروع میں ذکر کیا, نحوست کا مطلب کیا ہے کہ فلاں چیز کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکے؟ اور پھر وہ ایک ایسی چیز جو مہینہ ہے, وقت ہے, سفر کا مہینہ, سفر کا مہینہ کیا نقصان پہنچائے گا؟ سفر کا مہینہ کیسے نقصان پہنچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے منحوس بنایا ہی نہیں, اور انسان کہتا تو نے بنایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریعت سازی بھی ہے, اور اللہ کے حکم کی مخالفت بھی ہے, اور اللہ کے مقابلے میں ایک اور معبود بنانا ہے کہ سفر کا مہینہ بھی میرا معبود ہے, اس کی بھی میں پوجا کرتا ہوں. کہ جس طریقے سے اللہ نقصان پہنچانے والی ذات ہے, اس طرح سفر کا مہینہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا الطیرۃ شرک, لوگوں بدشگونی اور نحوست پکڑنا جو ہے وہ شرک ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا من ردتہ عن حاجتہ شیء, جس آدمی کو کسی چیز, کسی ضرورت سے کسی چیز نے روک دیا, فقط اشرک, اس نے شرک کیا. جو آدمی کسی کام کے لیے جانا چاہتا ہے اور پھر کسی چیز کو دیکھ کر رک گیا, یہ چیز ہے, نہیں میرا جانا مناسب نہیں ہے. فرمایا اگر کسی چیز نے اس کو اس کی حاجت سے روک دیا ہے تو سمجھ لے اس نے شرک کیا. ویسے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, گاڑی نہیں ملی ہے, سیٹ نہیں ملی ہے, گاڑی گزر گئی ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی چیز کو سامنے دیکھا ہے, فلاں چیز کھڑی ہے, نہیں میں نے نہیں جانا, میرے نقصان ہو جائے گا. فرمایا اگر انسان اپنی ضرورت سے اور اپنی حاجت سے ایسے رک جاتا ہے کسی اور چیز کو دیکھ کر, تو سمجھ لے کہ اس نے جو ہے وہ شرک کیا, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک بنا دیا. تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا انتہائی گندا ہے اور انتہائی برا ہے, جو آج کے مسلمان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. آج کے مسلمان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. انسان کے ایمان کا اور انسان کے دین کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھنا. اس لیے اس عقیدے سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس عقیدے سے جو انسان بچتا ہے اس کی فضیلت میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے. کہ ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن 70,000 بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے. 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے, اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کیا کریں جو ان بندوں کو وہاں پہ جو ہے وہ پار لگانے والے. اور وہ اعمال آپ نے ذکر کی. جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ بات کرنے لگے وہ کون لوگ ہیں؟ کچھ کہنے لگے جن کا پیدائش ہی اسلام کے اوپر, ہم تو پہلے کافر تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے, ہم نہیں ہیں. وہ بچے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی اسلام میں گزاری, یہ لوگ جو ہے وہ بغیر حساب کتاب میں جائیں گے. کچھ نے کہا نہیں, وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا وہ جو ہے وہ جائیں گے. اس طرح کی کئی باتیں ذکر کی. آپ سلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ یہ بات نہیں. وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, 4 ان کے اوصاف آپ نے ذکر فرمائے. لا یتطیرون, وہ لوگ نحوست نہیں پکڑتے, بدشگونی نہیں پکڑتے, کسی بھی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. یاد رکھ لیجئے, ایسا بندہ جو کسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ بندہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے کبھی نہیں جا سکتا. بغیر حساب کتاب کیا بلکہ جانا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ نظریہ تو ویسے ہی مشرکانہ نظریہ ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے, کبھی کسی چیز کو منحوس نہ جانیے. آپ اسے اللہ کی طرف منسوخ کر دیجئے کہ اللہ کی طرف سے معاملہ کچھ ایسے لگ رہا ہے, میرے لیے یہ کام کرنا مناسب نہ کریں. لیکن اس کو کسی چیز کی طرف منسوخ کرنے کے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ نظریہ جو ہے وہ مشرکانہ نظریہ ہے. انسان بہت بڑی خیر سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. نمبر 2, ولا یکتوون, وہ لوہا گرم کر کے زخموں کے اوپر داغ نہیں لاتے, جسم کے اوپر داغ نہیں لگاتے. یہ ایک علاج ہے, لوہا گرم کر کے جسم پہ لگانا, یہ فلاں بیماری کا علاج پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا, اور یہ ایک اچھا علاج لیکن قابل تعریف علاج نہیں. آپ نے فرمایا جو لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے وہ داغ نہیں دلواتے. نمبر 3, ولا یسترقون, وہ کسی سے دم نہیں کرواتے. شرکیہ دم تو ناجائز ہے, جائز دم بھی نہیں کرواتے. جائز دم خود کر لیں, کسی کو نہ کہے تم کر دو.
وہ خود آگے کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کو کہنا کہ تو کر، یہ کوئی اچھا عمل نہیں، جائز ہے لیکن قابل تعریف عمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے فلاں بندے کا دم میں کوئی فائدہ نہیں، وہ فلاں بندہ جو دم کرتا ہے اس کے اندر فائدہ، تو گویا کہ دم میں فائدہ نہیں، بندے میں فائدہ ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نظریہ ماننا جو ہے یہ درست نہیں، اس وجہ سے کہا وہ دم نہیں کرواتے، کسی کو کہتے نہیں کہ تو دم کر، خود کر لیتے ہیں، کوئی کر دے تو کر لے، لیکن خود مطالبہ کر کے جو ہے وہ دم نہیں کرواتے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں۔ اور چوتھا وصف ذکر کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ لوگ اپنے رب پہ بھروسہ اور اعتماد کرنے والے، اپنے رب پہ یقین کرتے ہیں، کسی اور چیز کے اوپر یقین نہیں کرتے، نہ کسی ہانڈی پہ یقین کرتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہانڈی جو ہے وہ کوٹھی کے اوپر لٹکا لو، آپ نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤ، ایک کالا کپڑا جو ہے وہ باندھ لو، اس سے جو ہے وہ آپ نظر بد سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے، آپ جو ہے وہ فلاں کڑا جو ہے وہ ہاتھ میں پہن لو، وہ دھاگا جو ہے وہ باندھ لو، وہ چھلا جو ہے وہ پہن لو۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، صرف اللہ کی ذات پہ اعتماد، ڈرتے بھی اللہ تعالیٰ سے ہیں اور اعتماد اور توکل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جو آدمی کائنات کے اندر جو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کو منحوس نہیں جانتا، اس کے لیے بہت اونچا رتبہ ہے اور بہت اونچا جو ہے وہ مقام ہے، لہٰذا یہ نظریہ جو ہے وہ انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو چیزیں ہیں اس نظریے سے بچنے کے لیے، دو چیزیں ضروری ہیں اس بچنے کے لیے، انسان اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست کرے۔ نمبر ایک، انسان اپنے عقیدے کو صحیح بنائے۔ عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا، توحید کا عقیدہ جو ہے وہ اختیار کرے کہ اللہ ایک ہے، نفع و نقصان کا وہی مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ساری کائنات کو مارنے والا بھی وہی ہے، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، اپنا حکم چلانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اس کائنات میں حکم چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا، نفع اور نقصان کا مالک ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ یہ عقیدہ اگر بنا لے تو اللہ کے فضل سے یہ توہمات کا عقیدہ جو ہے وہ ختم ہو کر آ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرے، قرآن مجید ترجمے سے پڑھے، اس کے اندر عقیدہ کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ کائنات ساری میں نے پیدا کی ہے۔ آیات پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تسلی سے پڑھیے، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے۔ آج دنیا مسلمان ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سادہ پڑھنے کے لیے نہیں، ترجمے والا پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر عقیدہ درست کرنا ہے تو قرآن مجید خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، لیکن ترجمے کے ساتھ، اور باقاعدہ اس کے لیے ٹائم دیجیے، باقاعدہ فیس ادا کریں۔ قاری صاحب آپ نے اسپیشل آنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ جس طریقے سے ہم کالج اور یونیورسٹی اور اکیڈمی کی فیس دیتے ہیں اور اس میں چھٹی نہیں کرتے، اس طریقے سے ہمیں پڑھائیے۔ آپ کا وقت جو ہے وہ آنا چاہیے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمیں اہمیت دیں، اسپیشل ٹائم دیں، محنت کر کے اس میں ٹائم لگائیں، پھر دیکھیں یہ قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ہم نے تو فری کا مال مفت دلے بے رحم، اس کو سمجھ رکھا کر لو نہیں تو کوئی بات نہیں، تبرک کے لیے قرآن ویسے ہی گھر میں رکھ لو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تعویذ بنا کے لٹکا لو، فائدہ ہو جائے گا۔ پر میں نہیں، ایسے نہیں فائدہ دے، یہ فائدہ پڑھنے سے دیتا ہے۔ اس کو پڑھو، آپ کا نظریہ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، بہت پہاڑ کی مضبوطی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ آپ کا ایمان بڑے بڑے پہاڑوں جیسا، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن پڑھیے تو صحیح اس قرآن۔ ایک چیز یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، یہ توہمات سارے ختم ہو جائیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ صحیح عقیدے پہ قائم اور دائم رکھ، اور خاص طور پہ اس عقیدے کو، توہم کو دور کرنے کے لیے ایک دعا آپ نے سکھلائی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ 3 لفظ ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھا کریں۔ اللہم لا خیر الا خیرک، یا اللہ کوئی بھلائی نہیں سوائے تیری بھلائی، تو جس کو بھلائی عطا کرتا ہے تو بھلائی ملتی ہے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، یا اللہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز یہ منحوست کا باعث نہیں ہے مگر جس کے لیے تو کوئی چیز منحوس بنا دے، تو بناتا ہے تو بنتی ہے، مگر نہ کوئی چیز ہے وہ منحوس نہیں۔ ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق، یا اللہ تو ہی ساری کائنات کا رب ہے اور معبود ہے اور الہ ہے۔
اس تیرے علاوہ جو ہے کوئی مشکل کشا نہیں اور کوئی عبادت کے لائق. فرمایا یہ 3 کلمے پڑھے اللہ کے فضل سے یہ توہمات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس طرح کے فاسد نظریات اور فاسد عقائد جو ہے اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے تاکہ اس کی دنیا بھی بہترین گزرے اور آخرت میں جہنم کا کہیں بالن نہ بن جائے. اگر انسان یہ عقیدے درست نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی ڈرتا رہے گا معمولی چیزوں سے, اور قیامت کے دن نجات مشکل نہیں بلکہ شاید ناممکن نہ بن جائے. اس لیے ایسے عقیدوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بد عقیدیوں سے ہمیں بچ کر صحیح عقیدہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.